ارشاد فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، اللہ اکبر، فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دیں، اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم بتائیں گے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کن لوگوں کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہاں قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بہترین انسان قرار دیا۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ۔ ابن حبان نے اس آیت کو روایت کیا ہے اور پہلی والی روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اچھا رویہ اختیار کرے، اللہ اکبر۔ آج ہم کتنے گھروں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل و عیال یعنی بیوی خاوند کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوتے، بہترین نہیں ہوتے۔ اللہ کا جو حکم ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، اور اللہ کی ان باندیوں کے ساتھ معروف کے مطابق اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور مہر و محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر یہ خیر و برکت ہے گویا کہ وہ گھروں میں سب سے بہترین گھر ہے۔ ارشاد فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، اللہ اکبر، فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلائیں اور سلام کا جواب دیں، اللہ اکبر۔ یہ دوسرے کو کھانا کھلانے کے بارے میں قرآن مجید میں سنت رسول میں بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکین ہیں، یتیم ہیں، غلام ہیں، قیدی ہیں، ضرورت مند اور مستحق ہیں، محتاج ہیں، ان کو کھانا کھلانے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور سلام تو اللہ کی اس امت پہ بڑی ہی مہربانی ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ ایک بندہ مومن جب دوسرے کو یا دوسروں کو سلام کرتا ہے تو ان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، گویا ہر طرح کی عافیت اللہ سے ان کے لیے طلب کرتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تمہیں ہر طرح کی خیر و برکت سے نوازے۔ اس لیے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سلام کے الفاظ کو چھوڑ دیا، اور بعض سلام کرنے والے سلام کے الفاظ اور تلفظ صحیح استعمال نہیں کرتے۔ السلام علیکم، یہ سلام کا طریقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، اور پورا سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر پورا نہ بھی ہو تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ یہ جو سلام کا طریقہ السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ بالکل غلط ہے اور اس کے معنی ہی الٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اس سلام کو پھیلائیں اور سلام سنت طریقے کے مطابق صحیح تلفظ ادا کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم الناس، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے سب سے اچھے انسان ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اچھا انسان قرار دیا؟ جو خود غرض نہیں ہوتے، جو بخیل نہیں ہوتے، جو اپنی انا کے دائرے کے اندر نہیں رہتے، بلکہ دوسرے انسانوں کے کام آتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ جی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی یہ روایت ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اچھے اخلاق کے مالک جو ہوں گے، ان اخلاق کا اللہ کی میزان کے اندر سب سے زیادہ وزن ہوگا، اللہ اکبر۔ فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جو نماز میں اپنے کندھے نرم رکھیں۔ ترغیب میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ کندھے نرم رکھنے سے مراد کیا ہے؟
بعض اوقات کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اسے داخلے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے، اور بعض تو گور گور کر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کندھوں کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم رکھو، اور جب کوئی دوسرا آدمی صف میں جگہ بنانا چاہتا ہے تو ادھر ادھر ہو کر کشادگی پیدا کر کے اس کو جگہ دو بیٹھنے کے لیے یا نماز میں کھڑے ہونے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے کندھوں کو نرم رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، فرمایا کہ یہ بہترین انسان ہے۔ ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہیں جن سے خیر کی امید ہو اور شر سے امان ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کے لیے مجسم خیر ہونا چاہیے انسان کو، اور اس بات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ برائی ہو اور کوئی شر ہماری وجہ سے پھیلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ ہو، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر اور بلائی جو ہے وہ پہنچانے والے بنیں اور شر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہترین قرار دیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ وہ اپنی زبان سے ایسے نشتر چلائے کہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کرے، اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ وہ ساتھی آپ کے سفر کا ساتھی ہو، وہ آپ کا پڑوس کا ساتھی ہو، وہ آپ کا مسلمان ساتھی ہو، وہ آپ کے ساتھ دفتر میں اور فیلڈ میں کہیں کام کرنے والا ساتھی ہو، جو لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی طرح سے بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے قریب ہیں، ان کے لیے اگر آپ کا وجود خیر کا باعث ہے تو آپ اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین صاف دل والے اور سچی زبان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صاف دل والے یعنی جن کے دلوں کے اندر کسی کے لیے نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، اور سچی زبان والے یعنی سچائی کے علمبردار، کسی صورت میں بھی وہ جھوٹ نہ بولیں، دھوکے اور فراڈ اور بے ایمانیوں والی بات نہ کریں، بلکہ ہمیشہ سچائی پر قائم رہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جب ہم اپنے اندر اگر پیدا کر لیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی